السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے، مسجد نبوی افضل ہے یا بیت المقدس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں پڑھی گئی 4 نمازوں کے برابر ہے۔ ویسے وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ ایک مومن کے لیے اتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہوگا کہ وہ وہاں سے بیت المقدس کو دیکھ لے۔ اگر صرف اتنی جگہ بھی مل گئی تو اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث بیت المقدس سے متعلق ہے اور یہ کئی چیزوں پر روشنی بھی ڈالتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ حدیث مبارک بیت المقدس کی موجودہ تاریخ سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور موجودہ دور میں بیت المقدس کی کیا صورتحال ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت بیت المقدس مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور تھا اور اس پر دنیا کی ایک ہیبت، ایک بہت بڑی طاقت یعنی روم کا قبضہ تھا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں نماز کی اہمیت، مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت کی یہ خبر دینا کہ بیت المقدس کے فتح کی خوشخبری سنانا تھا اور یہ واضح کرنا تھا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کوششوں میں بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ چنانچہ بیت المقدس سن 15 ہجری عہد فاروقی میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیت المقدس سے متعلق معلومات کا اہتمام کرنا اور یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے، اس کی عظمت کا ذکر کرتے تھے۔ تبھی تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا شاید بیت المقدس کی اہمیت مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں اس کا ایک بڑا مقام ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے دل میں باقی رہے گا۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اس میں نماز کے اجر کا زیادہ ہونا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں نماز دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 250 گنا زیادہ ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا، اب اگرچہ اس کا قبلہ منسوخ ہو گیا لیکن اس کی اہمیت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ بہت ممکن ہے کہ ایک وقت آئے گا بیت المقدس زمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے حتیٰ کہ اس کے ارد گرد انہیں رہائش نصیب نہ ہو، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ہی محبت ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے کچھ دور پر صرف اتنی زمین کا مل جانا کہ وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے اس کے لیے دنیا اور ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس لیے سن 1948 میں یہودیوں نے فلسطین میں اسرائیل کی حکومت کی بنیاد ڈالا اور سن 1967 میں قدس پر حملہ کر کے یہودیوں نے اپنا قبضہ بیت المقدس اور خاص کر اس جگہ پر کر لیا۔ پھر اس کے بعد سے ہی بیت المقدس کو مکمل اپنی تحویل میں لینے کے لیے درج ذیل چالیں چلیں اور چل رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد چاروں طرف سے نئے یہودی آبادیاں بنا رہے ہیں جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہیں، اگرچہ ساری دنیا کی حکومتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں کی کسی چال کو کامیاب نہ ہونے دے۔ آمین۔